لوگوں کے پاس اپنی لائف کو میننگفل بنانے کے لیے اگر ان کو بہت سارا وقت مل جائے تو ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اس وقت کا کیسے استعمال کریں۔ زندگی کی بے اعتباری کو قبول کرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، جوانی اور لڑکپن میں بھی زندگی کو اتنا ہی ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے جتنا بڑھاپے میں سمجھنا چاہیے۔ لوگ ورک فرام ہوم کے نتیجے میں اپنے بیڈ روم کو اور اپنے ٹی وی لاؤنج کو آفس کا اسٹیٹس دے رہے تھے، اور پھر پورا گھر جو ہے ایسا لگتا تھا کہ آفس نے کالونائز کر لیا ہمارے گھر کو، اور اب گھر جو ہے وہ آفس ہی کی ایک کالونی ہے۔ ہم نے اس ساری چیز کو جس ایموشنل میچیورٹی اور جس وزڈم اور جس اللہ پہ یقین کے ساتھ اس پوری صورتحال کو دیکھنا تھا اور ہینڈل کرنا تھا، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھ کی کمی کی وجہ سے، اور کچھ خوف اور جذباتی اور نفسیاتی عدم توازن کی وجہ سے اس پوری سچویشن کو ٹھیک سے بہت سی جگہوں پہ ہینڈل نہیں کیا جا سکا۔ ہماری جو آئیڈیل سائیکک اسٹیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کا خوف ضرور ہو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کے پاس کیا اعمال لے کے جاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کا، جنہوں نے آج کے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا اور آپ سب لوگوں کو آج موقع دیا، مجھے بھی ایک موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو مخاطب کر سکوں اور ہم اس انتہائی اہم موضوع پر کچھ بات کر سکیں۔ یہ جو موضوع ہے پیرنٹنگ کووڈ-19 کا، جو پورا ابھی تک یہ پینڈیمک چل رہا ہے، اس پوری صورتحال میں ہم بچوں کی پرورش کے حوالے سے اور اپنی فیملی لائف کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کیا رہنما اصول ہو سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پر میں کچھ بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت شروع کروں، میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی پیپر اور پین موجود ہو، آپ نوٹ ٹیکنگ کر سکیں، اور اس کے اوپر آپ اپنی نوٹس بھی لے لیجئے، اور اگر کوئی کویسچن آپ کے ذہن میں آئے تو اسے ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے گا۔ تو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کچھ وقت ہمیں ملے اور آپ کے کویسچنز بھی میں لے سکوں اور ان کو ایڈریس کر سکوں۔ تقریباً 1 سال ہو گیا ہماری اس وقت پوری دنیا میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، اور ہم اس چیلنج کو اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے ماحول میں، اپنی معاشرے میں اس کے اوپر جو ممکنہ رسپانس ہو سکتا ہے، جو حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں، جو اپنی انفرادی صحت کی بچاؤ اور اپنی فیملی کی صحت کے بچاؤ اور اپنے معاشرے کی صحت مندانہ زندگی کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے، لوگوں نے کچھ ٹرائل اینڈ ایرر کے ساتھ، کچھ مختلف ایکسپیریمنٹس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں اور لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں، اور اب تک تو بہرحال کافی اسکلز لوگوں کی ڈیولپ ہو گئی ہیں، ان کو چیلنجز کا بھی بہت اچھا شعور ہے، اور یہ بھی اندازہ ہے کہ اس صورتحال کو کیسے اس میں بچوں کی پرورش کی جائے، اور اپنے فیملی کے جو گولز ہیں فیملی لائف کے، ایک میننگ فل فیملی لائف، اس کے لیے کیسے سوچا جائے۔ کچھ اس پہ الحمدللہ لوگوں کو کچھ توفیق ہوئی ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر کچھ سوچا بھی ہے۔ میں جو ابھی گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس میں 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات میں یہ کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے کیا بلیسنگز ہیں جو انسانی معاشروں نے ایکسپیرینس کی ہیں، یعنی بلیسنگز آف کرونا کیا ہیں، پہلی بات میں یہ کروں گا۔ دوسری بات میں یہ کروں گا کہ کرونا کی وجہ سے کیا یونیک چیلنجز ہم نے دیکھے ہیں۔ انسانی معاشرے نے کچھ ایسے چیلنجز دیکھے جو پہلے اس اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنی شدت سے جن کا ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد میں تیسری میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ تو میں کوئی 9 سجیشنز ہیں جو کہ کچھ پریکٹیکل سجیشنز ہیں جو ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے یا ان پرابلمز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کرونا کے نتیجے میں آئے ہیں یا کرونا کے تھرو معاشروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس میں کچھ کرنے کے کام کیا ہو سکتے ہیں، میں ان کو بھی اس کی ایک آؤٹ لائن آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بلیسنگز کیا ہیں، کرونا کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہماری جو ایک
فاسٹ موونگ لائف تھی جس میں ہم سب ایک ٹریک پہ بھاگے چلے جا رہے تھے، اور ایک ایسی زندگی میں مصروف تھے جو تیز رفتار بھی ہے، جس میں ہمارے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے، جس میں غور و فکر اور تدبر کے امکانات بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کرونا کی سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ اس نے ایک بریک لگایا، اور ہم ایک بریک لگانے پہ مجبور ہوئے، اور پھر ہم نے کچھ چیزوں پہ، کچھ ان سوالات اور ان معاملات پہ غور و فکر شروع کی جو عام حالات میں یا کرونا سے پہلے کی زندگی میں اتنا آسان نہیں تھا انسانی معاشروں کے لیے۔ دوسری جو بلیسنگ کرونا کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ کرونا نے جب ہمارے لیے غور و فکر اور سوچنے کا امکان پیدا کیا، تو بعض لوگوں نے بہرحال اپنی زندگی کے اوپر غور کیا کہ ہم جتنی لگژریز کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اور جتنی ہم جس طرح کی لائف اسٹائل کے ہم اسیر ہو گئے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں جب ایک فیز ایسا آیا جس میں ساری چیزیں رک گئی تھیں، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ان چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں جن کا اصولی طور پر انہیں عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لگژریز، کچھ تعیشات کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ یہ سوچ کہیں کہیں پیدا ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پھر زیادہ عرصے ہمارے معاشروں میں اتنی نہیں رہ سکی، لوگ اس سوچ سے تھوڑا باہر بھی نکلے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا کرونا کی بلیسنگ ایک بہت بڑی یہ ہے کہ لوگوں کا لائف اسٹائل جو ہے وہ ریویو ہوا، اور کسی حد تک فورسفلی اس کے اوپر کچھ چینجز بھی آئے، اور ایک بڑا ایکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوا کہ جو پلوشن ہے، جو ایئر پلوشن ہے، اس میں کمی دیکھی گئی۔ ہمارے گھروں کے آنگنوں میں اب ایسے پرندے بھی نظر آنے لگے ہیں جو پہلے نہیں نظر آیا کرتے تھے۔ کچھ ایسی برڈز ہمیں فضاؤں میں زیادہ سکون اور اطمینان سے اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جو پہلے ہمیں اتنی سہولت سے نظر نہیں آتی تھیں۔ تو یہ کچھ انوائرمنٹل اس کا ایک امپیکٹ تھا جو اسپیڈ کی، اور کہہ لیجئے جو دنیا میں ایئر ٹریفک کم ہو گیا، دنیا کے اندر پولوشن پروڈیوس ہونا کم ہوئی، اور اس کے اپنے کچھ بلیسنگز تھیں، اس کے اپنے کچھ بڑے پازیٹیو نتائج تھے۔ ایک بڑا بلیسنگ کرونا کی یہ بھی ہوئی کہ لوگوں کو کچھ وقت ملا اپنے گھر میں وقت دینے کا، گھر میں وقت گزارنے کے لیے ان کو موقع مل سکا۔ اپنی فیملی کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس جو ٹائم پہلے نہیں ملتا تھا وہ ٹائم ان کے لیے نکل آیا۔ لیکن پھر یہ صورتحال بھی کچھ عرصے کے بعد اس طرح چیلنج ہو گئی جب لوگ ورک فرام ہوم کے نتیجے میں اپنے بیڈ روم کو اور اپنے ٹی وی لاؤنج کو آفس کا اسٹیٹس دے رہے تھے، اور پھر پورا گھر جو ہے ایسا لگتا تھا کہ آفس نے کالونائز کر لیا ہمارے گھر کو، اور اب گھر جو ہے وہ آفس ہی کی ایک کالونی ہے، یا ایک کہہ لیجئے اسٹیشن ہے۔ تو لیکن بہرحال گھر میں وقت گزارنے کا ٹائم بڑھا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو کرونا کی بڑی بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ موت کو بہت قریب سے دیکھا۔ لوگوں کے اوپر موت کو قریب سے دیکھنے کے نتیجے میں زندگی کی حقیقت آشکار ہوئی، ان کا زندگی پہ سے اعتبار کم ہوا۔ بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق ہوئی کہ وہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے زندگی کی بے اعتباری کو قبول کرنے کے لیے بڑھاپا شرط نہیں ہے، جوانی اور لڑکپن میں بھی زندگی کو اتنا ہی ناقابل اعتبار سمجھنا چاہیے جتنا بڑھاپے میں سمجھنا چاہیے۔ تو ایک زندگی کے اوپر جو ہمارا یعنی یہ احساس کہ میں کسی وقت اس دنیا سے جا بھی سکتا ہوں اور زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے، تو یہ کرونا کا ایک بڑا بہت ہی امپورٹنٹ لیسن تھا۔ اللہ کرے کہ یہ لیسن ہم سب نے بہت پازیٹیو مینر میں ریسیو کیا۔ اور اسی طرح کرونا کا ایک اور بلیسنگ یہ بھی تھی کہ کیپٹلزم، جسے ہم اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اس پہ جو دنیا کی ریلائنس ہے اور دنیا کا ٹرسٹ ہے اور دنیا کا جو کانفیڈنس ہے وہ کچھ شیک ہوا۔ لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ یہ جو اکنامک ماڈل ہے یہ کسی بھی گلوبل کرائسس کے نتیجے میں یہ ماڈل ہماری انسانوں کی اکنامک نیڈز کو انشور کرنے کے لیے بہت ریلائبل نہیں ہے، اور یہ کسی وقت بھی یہ چیلنج آ سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال دنیا میں ایک ڈیبیٹ جو پہلے سے چل رہی تھی، لیکن وہ بہت اسمال اسکیل پہ، بہت کہیں کہیں ایسی کوئی آواز آتی تھی کیپٹلزم کو کویسچن کرنے کی، ان آوازوں میں ذرا تیزی آئی، ان آوازوں کی تعداد بڑھ گئی، اور یہ کانورسیشن دنیا کے جو ایکیڈیمک کوریڈورز ہیں ان کے اندر یہ ڈیبیٹ یا یہ کانورسیشن جو ہے وہ ایوالو ہوئی۔ تو یہ تو تھے کرونا کے احسانات یا کرونا کی بلیسنگز۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا نے کچھ نئے مسائل اور نئے چیلنجز پیدا کیے، تو وہ کیا تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کرونا نے جو بہت بڑا چیلنج ہمیں دیا وہ یہ دیا کہ بصری آلودگی میں اضافہ ہوا۔ یعنی ہم سب ایک ایسے لائف اسٹائل میں گئے
جو بہت زیادہ اسکرین کے ساتھ کنیکشن اور اسکرین کے ساتھ انگیجمنٹ سے ڈیفائن ہوتا تھا. ہم سب بلینز آف ایسے ویژولز کو ہم نے پروسیس کیا اس کرونا کے اس پیریڈ میں. ہم انسانوں کا جو اسکرین ٹائم ہے اور انسانوں کا جو میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ ماس میڈیا ہو، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو اسکرین ایڈکشن ہوا، اور بہت بڑی تعداد ایک میننگ لیس انگیجمنٹ آف ٹیکنالوجی میں مبتلا ہوئی. ٹیکنالوجی کی میننگ فل انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جو میننگ لیس انگیجمنٹ ہے ٹیکنالوجی اور خاص طور پہ جو اسکرینز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. اسی طرح ایک بہت بڑا کہہ لیجیے چیلنج جو کرونا سے پیدا ہوا کہ فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو گئیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہو گئے. ایک اور چیز جو کرونا کی وجہ سے ہوئی کہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور فیملی، جو ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ تعلق ہے، نیبرہڈ کا تعلق ہے، کمیونٹی لائف ہے، یہ بری طرح افیکٹ ہوئی، اور لوگوں کا ملنا جلنا ذرا کافی کم ہو گیا. لیکن بہرحال دنیا میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں ان سب چیزوں کی کوئی خاص پرواہ نہیں کی گئی اور انہوں نے یہ سب جاری رکھا ہے. ایسے بھی پاکستان ان میں سے ایک ملک ہے جہاں بہت سارے پاکٹس میں لوگوں نے بڑا ایک کہہ لیجئے بے احتیاطی کہہ لیجئے یا ناسمجھی کہہ لیجئے کہ وہ اس کا انہوں نے مظاہرہ بھی کیا، یہ بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے. لیکن بہرحال جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت ریڈیوس ہوئیں. اسی طرح کرونا نے ایک اور بڑا چیلنج یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں میں ایکسیسو بہت ہی زیادہ جو فیئر ہے یا فوبیا ہے وہ بہت زیادہ ہوا، مطلب خوف بہت زیادہ تھا. نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو گئے، مطلب اتنے بیمار ہو گئے لوگوں کو. میرے پاس جب سے یہ کرونا شروع ہوا، یعنی اب اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 1 سال ہو رہا ہے دنیا نے کرونا کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے، 1 سال تقریباً ہو رہا ہے. اور میرے پاس جب کرونا کو 1 ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا، اس کے بعد سے بہت سارے پیرنٹس نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے اپنے بچوں کے مسائل مجھے بیان کیے. یعنی 8 سال کا بچہ ہے اور وہ مستقل ہاتھ دھونے کا اس کو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جو اتنا خوف ان میں پیدا ہو گیا ہے کہ میرے پاس کئی ایسے بچے آئے، کئی ایسے پیرنٹس آئے جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا 12 سال کا بچہ ہے اور وہ گھر کے کسی بھی بندے سے قریب آتے ہوئے ڈرتا ہے. اگر کوئی گھر اس کے کمرے میں اگر کوئی انٹر ہو جائے تو وہ رونے لگتا ہے کہ مجھے وائرس لگ جائے گا. تو یہ اس کی نفسیاتی طور پر اتنا ڈسٹرب ہوا. تو کچھ ناسمجھیاں ہوئیں جب یہ کرونا آیا، تو کچھ ایک فیئر فیکٹر بہت زیادہ تھا اور ایک ایب نارمل فیئر فیکٹر تھا، اور ہم نے اس ساری چیز کو جس ایموشنل میچیورٹی اور جس وزڈم اور جس اللہ پہ یقین کے ساتھ اس پوری صورتحال کو دیکھنا تھا اور ہینڈل کرنا تھا، تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، سمجھ کی کمی کی وجہ سے اور کچھ خوف اور جذباتی اور نفسیاتی کہہ لیجیے عدم توازن کی وجہ سے اس پوری سچویشن کو ٹھیک سے بہت سی جگہوں پہ ہینڈل نہیں کیا جا سکا، اور اس کے نتیجے میں بڑی ایک کہہ لیجیے سائیکولوجیکل ایک ٹرامیٹک صورتحال بہت سی فیملیز میں، بہت سے انسانوں کی زندگی میں پیدا ہوئی. اور ابھی بھی اب یعنی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں نفسیاتی مریضوں کی تعداد بھی بڑی تیزی سے بڑھی ہے اس پوری سچویشن کے اندر، جو کہ ایک بڑی پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہے. ایک اور چیلنج جو کرونا کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ بچوں کی جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تھیں وہ انسٹیٹیوشنز میں جو جاتے تھے وہ بند ہو گئیں، اور آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک فیز شروع ہوا وہ بچوں کے لیے انگیجنگ نہیں تھا، اور خاص طور پہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تو ویسے بھی وہ بہت ان نیچرل اور وہ ایک ریکمینڈڈ اپروچ نہیں تھی. تو جو آن لائن ایجوکیشن کا جو ایک پورا فیز آیا دنیا بھر میں، بلکہ اب اس وقت دنیا میں آن لائن ایجوکیشن بہت بڑھ گئی ہے، تو یہ ایجوکیشن 10 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے بڑی ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی فزیکل ہیلتھ اور ان کی اپنی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے لحاظ سے یا ان کی انگیجمنٹ کے لحاظ سے یا ان کی اٹینشن کو سسٹین کرنے کے لحاظ سے ایک مناسب یا ایک بہت آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، بلکہ بہت سے حوالوں سے ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے یا ان کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ اور بہت سے حوالوں سے ان کے لیے ڈسٹربنگ بھی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوئی. اسی طرح ایک اور چیز جو چیلنج آیا وہ یہ کہ بوریت کی نئی انتہاؤں نے جنم لیا. یعنی یہ اس بات کا ایک انڈیکیشن تھا کہ لوگوں کے پاس
اپنی لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے اگر ان کو بہت سارا وقت مل جائے تو ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اس وقت کا کیسے استعمال کریں. تو بہت سارے لوگ جب بوریت کہتے کسے ہیں؟ بوریت کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مہلت عمل بہت ساری ہو لیکن آپ کو عمل سجھائی نہ دے، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ میرے پاس جو ٹائم ہے، میرے پاس جو کئی گھنٹے کا ٹائم ہے، واٹ شوڈ آئی ڈو ان دس ٹائم، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. تو یہ بوریت کا فینومینا ہے. بوریت کا فینومینا یہ بتاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کسی بامعنی کسی کام میں انگیج کرنے کے لیے یا اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، یا تو آپ اپنے آپ سے ملاقات کرنے کی آپ یعنی ایک اس کا سلیقہ یا اس کا شعور ہمیں نہیں ہے، یا اپنی کسی بہت میننگ فل ایکٹیویٹی کا ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، تو ہم بہت شدید بور ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک فینومینا ہم نے دیکھا معاشروں میں کووڈ کی وجہ سے. تو کووڈ کی کچھ بلیسنگز ہیں اور کووڈ کے کچھ چیلنجز ہیں. اور کووڈ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پریشانی یا مشکل لے کر آیا تھا، وہ اپنے ساتھ بہت سی بلیسنگز بھی لایا تھا، اور بڑی ایسی بلیسنگز تھیں اور ایسے اس کے احسانات اور انعامات تھے جو کووڈ سے پہلے کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے جا سکتے تھے. لیکن کچھ اس کے ساتھ ایسے چیلنجز بھی تھے جو بہرحال دنیا نے اس سے پہلے اس اسکیل پہ ایکسپیرینس نہیں کیے تھے. تو میں نے ابھی تک بات کی ہے کووڈ کے کیا احسانات یا کیا بلیسنگز تھیں، اور پھر میں نے یہ بات کی کہ کووڈ کے آنے سے معاشروں میں کیا بڑے چیلنجز یا ایشوز پیدا ہوئے. اب میں اپنی بات کے جو میری آج کی گفتگو کا جو بہت مین سمجھ لیجیے آپ لوگوں کے لیے ٹیک اوے ہے، اور میں میری گفتگو کا جو سب سے اہم ایسپیکٹ ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میری گفتگو کا تیسرا کمپوننٹ ہے جس میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب کرنے کا کام کیا ہے. اور میں آپ کو 9 پریکٹیکل سجیشنز میں آپ کو دوں گا، یعنی کرنے کے لیے میں کوئی 9 کام آپ کو چاہوں گا کہ ہم کریں. اور یہ جو 9 کام میں آپ کو بتاؤں گا یہ 3 حوالوں سے ہمارے لیے معاون ہوں گے. سب سے پہلی بات ہماری اپنی نفسیاتی صحت کے لیے، دوسری بات ہماری فیملی لائف کی کوالٹی کو انشیور کرنے کے لیے، اور تیسری بات بچوں کی اچھی پیرنٹنگ یا بچوں کی اچھی ایجوکیشن اور بچوں کی اچھی پیرنٹنگ کے حوالے سے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں کوئی 9 مشورے آپ کو دوں گا اور یہ 9 مشورے 3 حوالوں سے ہمارے لیے مددگار ہوں گے: ہماری اپنی نفسیاتی صحت، ہماری جو خاندانی زندگی ہے اس کی معنویت، اس کی کوالٹی، اور ہمارے بچوں کی پرورش یا ان کی اپ برنگنگ یا ان کی پیرنٹنگ میں ہمارے لیے انشاءاللہ مددگار ہوں گے. سب سے پہلا مشورہ جو میں دینا چاہوں گا اس پوری صورتحال میں، جس میں نے جائزہ لیا کہ کووڈ کی بلیسنگز کیا ہیں، کووڈ کے چیلنجز کیا ہیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ کچھ وقت گزاریں اور اپنے ایمان کو ہم ریوائیو کریں. ایمان جو ہے وہ ہماری نفسیاتی صحت کا سب سے بڑا کہہ لیجئے گارنٹیئر ہے، سب سے بڑی جو کہہ لیجئے کسی بھی انسان کی نفسیاتی صحت یا نفسیاتی شفایابی کے سب سے بامعنی انتظام کا نام ہے ایمان، یقین. اور ایک ایسا ایمان، اللہ پر ایسا ایمان جس کے نتیجے میں اپنے اوپر کانفیڈنس بھی پیدا ہو اور اللہ سے تعلق محسوس ہو انسان کو. تو یہ جب کام ہوگا تو ہم موت کے خوف سے نکلیں گے. مطلب ایک بہت ضروری کام یہ ہے، ہم سب کو یہ ایسس کرنا ہے کہ کیا مجھے فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے. مسلمان کی جو آئیڈیل سائیکک کنڈیشن ہونی چاہیے وہ فیئر آف ڈیتھ کی نہیں ہونی چاہیے، وہ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی کی ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کی جو ہماری جو آئیڈیل سائیکک اسٹیٹ ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں موت کا خوف نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کا خوف ضرور ہو کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے رب کے پاس کیا اعمال لے کے جاؤں گا. میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے بہت سی گڑبڑ کر رکھی ہے، مجھے ابھی توبہ کی ضرورت ہے، مجھے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، مجھے معافی تلافی کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی جو زندگی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو خدا کرے کہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے، خدا کرے کہ ہمیں سچی توبہ ہماری ہو جائے، خدا کرے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو. تو آئیڈیل مسلم سائیکی یہ نہیں ہوتی کہ وہ موت سے گھبراتا ہے. آئیڈیل مسلم سائیکی یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ خاتمہ جو ہے ہمارا وہ ایمان پہ ہو. تو
یہ اسٹیٹ ہمیں اپنی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا، یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، میں چاہوں گا کہ کووڈ کی اس پوری سچویشن میں ہم یہ ریویو کریں کہ میرے اپنے اندر فیئر آف ڈیتھ تو نہیں ہے اور میری فیملی میں کوئی فیئر آف ڈیتھ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. یعنی ہم جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کریں، اور ہم دعا بھی کریں، اور ہم بہت احتیاط کریں، اور ہم اللہ کسی کو بھی اس پریشانی میں مبتلا نہ کرے اور سب کو محفوظ رکھے، جسمانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اور ایمانی طور پر بھی. لیکن اس پوری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے جو ہمیں ہماری نفسیاتی صحت چاہیے وہ ہمیں ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوگی. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ اپنے ایمان کو ٹھیک کرنا ہے. ایمان کو ٹھیک کرنے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کر دیجئے. اپنے ساتھ تفصیلی ملاقات کا آغاز کیسے ہوگا؟ ایک کاغذ اور پینسل لے کے بیٹھ جائیے، اکیلے میں بیٹھیے اور سوچئے کہ میری پوری زندگی میں مجھے کیا چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میری رانگ ڈوئنگس کیا ہیں، میں اپنی رانگ ڈوئنگس کے اوپر سچی توبہ کروں، اور میں یہ دیکھوں کہ میں اب جو بھی کام کر رہا ہوں کیا اللہ کی پریزنس کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ کام کرتا ہوں. تو مجھے اللہ کی پریزنس کا احساس اگر کمزور ہے تو اللہ مجھے میرے اندر وہ جگائے. تو یہ پہلا کام ہے. اس کی اور ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں جو میں ابھی اس وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں جاؤں گا. تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے ساتھ تعلق پیدا کیجئے، اپنے ساتھ وقت گزاریے، جس کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان بہتر ہو، اور اس ایمان کے بہتر ہونے کا آؤٹ کم یہ ہونا چاہیے کہ فیئر آف ڈیتھ ختم ہو جائے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف، اینالائز یور سیلف، ریوائیو یور ایمان، اینڈ دا ultimate outcome of this higher level of ایمان would be that you will not fear death انشاءاللہ تعالی. موت کا خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، آدمی مطمئن ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اپنی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیسٹ پاسبل جو حفاظتی انتظامات ہیں الحمدللہ ہم کر بھی رہے ہیں، ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے کسی بھی موو سے، میرے کسی بھی اسٹیپ سے میری فیملی میں فیئر تو نہیں پیدا ہوتا. میں ڈراتا تو نہیں ہوں کہ اگر مطلب مجھے میرا کوئی بھی ایکشن، اور اس کے لیے ہم اپنی فیملی میں ایسس کر سکتے ہیں کہ فیئر کیسے، مطلب ہمارے گھروں میں خوف تو نہیں پیدا ہو رہا. ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر بہت لوگ نروس ہوں، لوگ بہت انگزائٹی کی سطح پر ہوں. میں اس وقت بہت سی ایسی فیملیز ہیں جن کی میں نے کاؤنسلنگ کی اس پچھلے 1 سال میں، جہاں پوری فیملی جو ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے یہ سوچ کر کہ آگے دنیا میں ہوگا کیا. بہت سے لوگ ڈسٹربڈ ہیں. میں ایسی فیملیز سے بھی ملا ہوں جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد پوری فیملی اتنی ڈسٹربڈ ہے، اور ابھی تک وہ نارمل نہیں ہوئی ہے، اور اس انتقال کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن وہ بہت ڈسٹربڈ حالت میں ہیں. تو خوف کی حالت سے نکلنے کی کوشش کیجئے. یہ خاص طور پر دیکھیے کہ بچوں میں خوف تو نہیں پیدا ہو رہا. اور بچے اگر پوچھیں کہ بھئی یہ انتقال ہونے کے بعد لوگ کہاں چلے گئے، تو آپ یہ بتائیے کہ بیٹا جس طرح ہمارے ملنے والوں میں کوئی، آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی کینیڈا گیا ہے، آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی سعودیہ گیا ہے، آپ کے جاننے والوں میں کبھی کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس گیا ہے، تو ہم ایئرپورٹ پہ جا کے اسے گڈ بائی کرتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے وہاں پر. تو آپ بتائیے کہ جس طرح ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ پہ ہم جاتے ہیں، اسی طرح ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ہم جاتے ہیں. اور اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو وہ جو دوسری دنیا ہوتی ہے وہ امریکہ سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ کینیڈا سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ UK سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، وہ دنیا کے کسی بھی رائل پیلس سے زیادہ اچھا پیلس ہوتا ہے. تو ہمیں خوشی اور اطمینان ہونی چاہیے، اور پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بھائی تمہارے جاننے والے جب یہاں سے آسٹریلیا جاتے ہیں، یا نیوزی لینڈ جاتے ہیں، یا کینیڈا جاتے ہیں، یا UAE جاتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، تو تم انہیں خوشی خوشی گلے مل کے سی آف تو کرتے ہو نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو اے گڈ پلیس، ٹو اے بیٹر پلیس. سو تم انہیں خداحافظ کہتے ہو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک اچھی جگہ جا رہے ہیں، اور وہاں ان کو مشکل نہیں ہوگی اور چیزیں آرام سے رہیں گے. تو بس اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اچھی جگہ انشاءاللہ جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کے اعمال ایسے کرے کہ ہماری جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ بہت اچھی ہو جائے، وہ کمفرٹیبل ہو جائے، اور وہ ہمارے لیے واقعی مطلب ایک خیر کا سامان ہو. تو بہرحال یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم، پہلا پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ بہت ریلیٹڈ ہیں. دوسرے پوائنٹ میں میرا فوکس یہ ہے کہ ہم بچوں میں اور فیملی میں فیئر تو نہیں انکلکیٹ کر رہے، ہم تمام پریکاشنز کریں، ہم تمام جو بھی سیفٹی میجرز ہیں وہ لیں، بیسٹ پاسبل سیفٹی میجرز لیں، لیکن ہمارے اندر پیرانوائڈ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر خوف پیدا نہ ہو، اس سے ہم بچیں. اس میں ایک فائن لائن ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو وقت آپ کو ملا ہے
اس کووڈ کی وجہ سے کچھ اضافی وقت ہماری زندگی میں ملا ہے، جو پہلے کہیں اور ٹریفک میں اور بہت ساری اور چیزوں میں جاتا تھا. ٹریولنگ بہت ہی کم ہو گئی. اب دنیا میں ٹریول جو ہے وہ بہت ضرورتاً لوگ کر رہے ہیں. پہلے تو بہت زیادہ لگژری اور بہت ایک ویسے ہی ٹرپس بہت زیادہ ہوتے تھے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا. ایئر ٹریفک کم ہوا ہے. تو یہ جو ٹائم ہمارے پاس بچ رہا ہے، اس ٹائم کو ہم میڈیا کی نظر نہ کریں، اس ٹائم کو ہم ٹی وی کی نظر نہ کریں، اس ٹائم کو ہم گیمنگ کی نظر نہ کریں. اس ٹائم کو ہم غنیمت جانیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ کانورسیشنز کو ممکن بنانے کے لیے. تو یہ جو ٹائم ملا ہے، اس ٹائم میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کریں، کیونکہ پہلے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اب الحمدللہ ٹائم ملا ہے. یہاں پر میں ایک چیز اور ٹپ آپ کو دوں کہ اگر آپ ورک فرام ہوم کرتے ہیں تو آپ اپنی کمپنی میں اپنے باسز سے جو آپ کے امیڈیٹ آپ کے ہیڈز ہیں، جو آپ سے کام لیتے ہیں، آپ کے امپلائرز ہیں، آپ ان کے ساتھ بڑی حکمت سے یہ بات طے کیجئے کہ آپ کو کتنے آورز دینے اور وہ آورز کون سے ہیں، اور آپ ان کو یہ بتائیے کہ میں اپنی فیملی ٹائم، میں نے اپنا فیملی ٹائم رکھا ہے جس میں واٹس ایپ نہیں دیکھوں گا. تو اس وقت ہمارے لیے بہت اہم چیز جو طے کرنے کی ہے وہ یہ ہے، کس ٹائم میں ہم واٹس ایپ نہیں دیکھیں گے، کس ٹائم میں ہم کمپیوٹر استعمال نہیں کریں گے، کس ٹائم میں ہم سوشل میڈیا کو نہیں دیکھیں گے. یہ طے کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ دیکھیے، یہ جو روزہ اور اعتکاف رمضان میں ہمیں ملتا ہے نا، یہ ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ کس چیز سے رکنا ہے اور کس چیز کو چھوڑنا ہے. یہ سلیقہ، یہ فہم، یہ شعور، یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ جو روزہ اور اعتکاف کی جو ٹریننگ ہے رمضان میں ہمیں ملتی ہے، اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے ان دنوں میں، اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں ہے کہ میں 24 گھنٹے واٹس ایپ یا 24 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کروں، لیکن میں یہ چوز کر رہا ہوں کہ میں ان ٹائمنگز میں، اور وہ ٹائمنگز ہم پہلے سے طے کر لیں کہ ہم ان ٹائمنگز میں ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان سے ہم ایک فاصلہ رکھیں گے، گھر میں ان چیزوں کو رکھنے کی ایک جگہ بنا لیں، یعنی یہ چیزیں ان جگہوں پہ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ بغیر موبائل فون کی موجودگی کے ایک بہت ہی پیور ملاقات اپنی فیملی کے ساتھ کریں، جس میں بار بار بیپ نہ بج رہی ہو، موبائل وائبریٹ نہ کر رہا ہو، اور آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو رہی ہو. تو اس ٹائم کو میں چاہوں گا کہ آپ بہت کیئرفلی یوز کریں. یہ فیملی ٹائم آپ کو مل رہا ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، یہ پوائنٹ اسپیسیفکلی بچوں سے ریلیٹڈ ہے. جو پچھلے پوائنٹس میں نے بتایا جو کہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی آپ کے بچوں کی پرورش اور تربیت میں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اسی لیے مطلب میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اپنے اوپر کام کرنے سے بچوں کے اوپر کام خود بخود ہوتا ہے. تو جو شروع میں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں وہ اپنے اوپر ہیں، لیکن اس کا نتیجہ بچوں کی پیرنٹنگ پہ پڑے گا. اب جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالو کریں. آپ کے بچوں کو اس کووڈ میں بھلے وہ آن لائن ایجوکیشن نہ لیں، لیکن انہیں روٹی پکانی آ جائے، انہیں کھانا بنانا آ جائے، انہیں کچن میں کام کرنا آ جائے، انہیں گھر کے بہت سارے کام کرنے آ جائیں، انہیں لانڈری آ جائے. اگر آپ نے اس پیریڈ کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے، آپ نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا بچوں سے بہت اچھے ریلیشن شپ بنانے میں، پوری فیملی سے بہت اچھی ریلیشن شپ بنانے میں. اور پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ جب آپ کا اتنا اچھا ریلیشن شپ بن گیا تو ان بچوں کو گھر کے کاموں میں انگیج کریں. آپ مطلب کیا زبردست بات ہوگی کہ پورا گھر مل کے کوکنگ کر رہا ہو، کیا زبردست بات ہوگی کہ پورا گھر مل کے جو ہے وہ کوئی گھر کی ڈسٹنگ میں، گھر کے کاموں میں لگا ہوا ہو. تو اپنے بچوں کو گھر کے کاموں میں انوالو کریں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ جب آپ کا بچہ بریانی بنا رہا ہے یا کیک بنا رہا ہے یا کچھ بھی بنا رہا ہے، کوئی بھی گھر میں سبزیاں کاٹ رہا ہے، یہ ایک بڑی زبردست اس پوری ایکٹیویٹی کی بڑی زبردست ایجوکیشنل ویلیو ہے. آپ کا بچہ میجرمنٹ سیکھ رہا ہے، آپ کا بچہ ریشو اور پروپورشن سیکھ رہا ہے، اس کی ایک سینس آف ججمنٹ امپروو ہو رہی ہے، اس کی ایک ایسٹیمیشن امپروو ہو رہی ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ کر رہا ہے، وہ ملٹیپل فیکٹرز کو ایٹ اے ٹائم اپنے ذہن میں اپنے مشاہدے میں رکھے ہوئے ہے. وہ اس کے اندر ایک سلیقہ مندی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر بہت ساری کہہ لیجئے اس کی ذہانتیں، اس کی لیڈرشپ، اس کا ٹائم مینجمنٹ، اس کی سینس آف آرگنائزیشن، یہ سب جو ہیں اس کے نتیجے میں ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس کی فیملی کے ساتھ انگیجمنٹ بڑی زبردست ہوتی ہے. تو اس میں انوالو کیا جائے. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
जब हम इस वक्त ऐसी फ़िज़ा में जहाँ बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन था, अब ख़त्म हो रहा है, कुछ जगहों पे लॉकडाउन अभी भी है, कुछ जगहों पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ मूवमेंट्स अलाउ की गई हैं। ऐसी सूरत हाल में हम अपने आप को नेचर से कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही बेसिक चीज़ ये है कि हम प्लांटेशन करें। हम अपने घर में प्लांट्स लगाएं, इंडोर प्लांट्स भी लगाएं, आउटडोर प्लांट्स भी लगाएं, फ्लावर पॉट्स लेकर आएं, कुछ सब्जियां लेकर आएं। इस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंडोर वेजिटेबल्स ग्रो करने की एक पूरी साइंस है, जो आप नेट पे ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि कम जगह पर कम वसाइल के साथ कुछ मुख्तलिफ फ़ूड को ग्रो कैसे किया जा सकता है। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, और ये आपके बच्चों को भी और आपको भी फ़ितरत के साथ एक उससे ताल्लुक़ आपका बनाएंगी। तो ये अपने रूफ़ गार्डन भी आप बना सकते हैं, किचन गार्डन भी आप बना सकते हैं। मतलब आप बालकनी के अंदर भी कोई चीज़ कर सकते हैं। तो छोटी सी जगह पे भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई खेत आपको चाहिए हो, लेकिन छोटी सी जगह पर भी आप, अगर आपका विज़न होगा कि मुझे अपनी लाइफ में 24 आवर्स में कोई काम ऐसा करना है जो नेचर के साथ मुझे इंगेज करे, मुझे एक फ़ितरत और माहौलियात के साथ मेरी एक कदरदानी का जज्बा और माहौलियात के साथ एक एप्रिसिएशन और एक उसको फ़ील करने का सेंस मेरा बेदार करे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इसके लिए जगह बना लेंगे। छठा पॉइंट ये है कि किताबों के साथ अपना ताल्लुक़ बनाइए। और इस वक्त ड्यूरिंग कोविड भी वन ऑफ़ द बेस्ट बुक स्टोर्स हर घर पे किताबें डिलीवर कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारी बुक स्टोर्स हैं जो पूरी दुनिया में किताबें जो हैं आपके घर पे डिलीवर कर रही हैं, और ऑनलाइन पेमेंट्स भी ले रही हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी ले रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। इस मौके से फ़ायदा उठाएं, कुछ अच्छी किताबें ऑर्डर करें, घर में किताबें मौजूद हों, बच्चों के साथ कुछ बुक रीडिंग हो, बच्चों के साथ कोई शायरी का सेशन हो, बच्चों के साथ कोई स्टोरी टेलिंग का सेशन हो। तो अगर आपके पास अच्छी किताबें और उनकी एक अच्छी वैरायटी घर में मौजूद है, तो आप कभी शायरी, कभी कोई कॉमिक, कभी कोई ह्यूमर, कभी कोई अच्छी स्टोरी, कभी कोई हिकायत, कभी कोई बहुत अच्छी बायोग्राफ़ी, ये चीज़ें कम से कम आपके मौज़ूआत में और आपकी एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकेंगी। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7, इंडोर गेम्स इंट्रोड्यूस कीजिए। और सिर्फ एक इंडोर गेम वो है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं वो बता देता हूँ आपको। लूडो को मैं रिकमेंड नहीं करता। और लूडो को मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि लूडो वो वाहिद गेम है जिसमें हारने और जीतने का फ़ैसला ना तो स्ट्रैटेजी की बेसिस पे होता है, ना एफर्ट की बेसिस पे होता है। आपको जीतने के लिए स्ट्रैटेजी रिक्वायर्ड नहीं है, यानी जहानत या प्लानिंग या इंटेलेक्चुअल एफर्ट, ना तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड है, ना फिज़िकल एफर्ट रिक्वायर्ड है। कैलोरी भी बर्न नहीं करनी है और दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करना है लूडो के मैच को जीतने के लिए। तो इस वजह से मैं लूडो को रिकमेंड नहीं करता। इल्ला ये कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके घर में कुछ ज़ईफ़ लोग हैं जो एक अपने शौक़ से खेलना चाहते हैं, तो चलें उनके लिए आप कर सकते हैं कि जो एक ओल्ड एज लोग हैं और वो आपके घर में 65 इयर्स से ऊपर के लोग हैं और वो इसमें अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, चलें उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको चेस जो है वो खेलना चाहिए, क्योंकि चेस के अंदर आपको जीतने के लिए अकल लगानी पड़ती है। आपको और ऐसे गेम्स हैं, सुडोको एक गेम है जो कि आप पेपर एंड पेंसिल के ऊपर अपने साथ खुद खेल सकते हैं। क्रॉसवर्ड्स हैं, आप वो कर सकते हैं। डोमिनोज़ हैं, आप वो खेल सकते हैं। आपको कई ऐसे इंडोर गेम्स मिल जाएंगे जो आप, यानी वो बोर्ड गेम्स भी हो सकते हैं और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। टेबल टेनिस, अगर आपके पास जगह है और आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त इंडोर गेम है। तो इंडोर गेम्स को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आप इंडोर गेम्स इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, अगर आप पौधों के साथ ताल्लुक़ कुछ प्लांटेशन का माहौल पैदा कर लेते हैं, इंडोर गेम्स पैदा कर लेते हैं और किताबों की वैरायटी ले आते हैं, तो अब आपके पास 3 ऐसे एवेन्यूज़ मौजूद हैं जो स्क्रीन के एक बहुत स्क्रीन से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव्स आपने क्रिएट कर लिए। इस वक्त बच्चों का मसला ये है कि उन्हें स्क्रीन से हटकर कोई और ऑल्टरनेटिव समझ नहीं आता। अगर वो टीवी ना देखें, अगर वो मोबाइल फ़ोन को खोल के ना बैठें, अगर वो फेसबुक पे ना बैठें, तो उसके अलावा वो करें क्या, उन्हें ये समझ ही नहीं आता।
لیکن اگر گھر میں کچھ بورڈ گیمز موجود ہیں یا گھر کے اندر کچھ انڈور فزیکل ایکٹیویٹی موجود ہے یا کچھ پودے لگانے کا ماحول موجود ہے یا پھر گھر کے اندر کاموں میں ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے یا کوکنگ کے اندر وہ انوالو ہیں یا کتابوں کی ایک ویرائٹی ہے اور گھر کے اندر کوئی لٹریری کلب یا سیشن ہوتا ہے، تو اب ان کے پاس اتنی ساری چوائسز اور ایونیوز موجود ہیں کہ اب ان کے لیے آسان ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین کو یا موبائل کو یا لیپ ٹاپ کو تھوڑی دیر کے لیے خیر بات کہیں. تو یہ بہت اہم ہے انڈور گیمز. 8واں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ورزش کیجیے. لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے، لوگ موٹے ہو رہے ہیں، لوگوں کی ویسٹ جو ہے وہ، یعنی کووڈ نے لوگوں کو کافی ایک جسمانی اعتبار سے کہہ لیجئے کہ تھوڑے سے سلگش ہو گئے ہیں، تھوڑے سے کہہ لیجئے کہ سست ہو گئے ہیں، تھوڑے سے آرام طلب ہو گئے ہیں. تو فزیکلی ایکٹیو رکھنے کے لیے 5-7 منٹ کی کوئی کم از کم، یعنی جتنی بھی دیر آپ کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور یہ خواتین بھی اور مرد بھی، کچھ تھوڑی بہت فزیکل ایکٹیویٹی، کچھ انڈور ایکسرسائز کہیں بھی اپنے گھر میں کیجئے، اور اگر یہ سب لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اسی طرح جو میرا آخری پوائنٹ ہے، پوائنٹ نمبر 9 میری ایک آبزرویشن ہے کہ کووڈ کے نتیجے میں پچھلے 10 مہینوں میں ایک نئے قسم کا کچرا دنیا میں پیدا ہوا ہے. کووڈ کے نتیجے میں نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئی ہیں، کووڈ کے نتیجے میں جو اسکن ڈیزیزز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور کووڈ کے نتیجے میں ایک نئے قسم کا گاربیج دنیا میں پیدا ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن کم ہوئی ہے، لیکن ایک خاص قسم کا گاربیج پیدا ہوا ہے. یہ جو 3 مسئلے پیدا ہوئے ہیں، نفسیاتی بیماری اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ فیئر بہت زیادہ تھا، موت کا فیئر، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر کہہ لیجیے قبول کر رہے تھے. حالانکہ ہمیں ہونا ایسا چاہیے کہ بغیر کسی خوف کے، مطلب اگر کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر یا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیلٹ لگاتا ہے، ایک حفاظتی بیلٹ باندھتا ہے، یا جہاز میں آپ حفاظتی بیلٹ باندھتے ہیں، تو اس کی وجہ فیئر نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ بس ٹھیک ہے، یہ احتیاط تقاضا ہے، انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی، لیکن مجھے یہ پھر بھی باندھنا چاہیے اور یہ باندھنا ضروری ہے. تو یہ جو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے چیزوں کو کرنے کا، یہ وجہ نہیں بنی بلکہ خوف بہت تھا، تو اس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوئیں. اور سینیٹائزر کے ایک مائنڈ لیس استعمال نے اسکن ڈیزیزز کو فروغ دیا ہے. بار بار صابن سے ہاتھ دھونے کے نتیجے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ جو ہمیں فارماسیوٹیکل اسٹور پہ جو ڈسپوزیبل ماسکس مل رہے ہیں، اس میں ایک نئے قسم کا کچرا پیدا ہوا ہے دنیا میں، اور اس کچرے میں ماسکس بہت زیادہ ہیں، یعنی جو وہ ماسک جو ڈسپوزیبل ہے، جس کی لائف 1 دن کی ہوتی ہے. تو میرا ان تینوں پہ کچھ سجیشنز ہیں. فیئر کے اوپر میں نے آلریڈی بات کر دی ہے، نفسیاتی بیماری کے اوپر. اب میں بات کرتا ہوں جلد اور دوسری یعنی جلد کی بیماریاں، یعنی اسکن ڈیزیزز، اور جو نئے قسم کا کچرا ہے. اس پہ میرا سلوشن یہ ہے، جلد کے حوالے سے میرا سلوشن یہ ہے کہ ہوم میڈ سینیٹائزرز اور ہوم میڈ سوپس اپنے گھر میں انٹروڈیوس کیجیے. سوپ میکنگ از ناٹ اے بگ ڈیل، سینیٹائزر میکنگ از ناٹ اے بگ ڈیل. آل آف یو، آئی بلیو دیٹ آل آف یو ہو آر اٹینڈنگ دس سیشن، میرا یہ خیال ہے کہ آپ سب کی تعلیم اتنی ضرور ہے کہ آپ نے کچھ بیسک سائنس اور بیسک کیمسٹری پڑھ رکھی ہے. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ سالونٹس کیا ہیں، سالیوٹس کیا ہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈٹرجنٹس، کچھ نہ کچھ بیسکس آپ نے پڑھ رکھا ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ ڈھونڈیں گے اور یوٹیوب کے اوپر آپ کو اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیوز مل جائیں گی، تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ گھر میں ایک ایکٹیویٹی کیجئے ہوم میڈ سینیٹائزرز بنانے کی، جو کہ زیادہ سیف ہیں اور جن کے استعمال سے انسانوں کی جلد جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. اسی طرح ہوم میڈ سوپس استعمال کیجئے جس کے استعمال سے انسانوں کی جلد جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی. ایکسیسو جو ہینڈ واش ہے، جو بار بار آپ ہینڈ واش کرتے ہیں اور 20 سیکنڈز تک کرتے ہیں، اور وہ بازار کے فیکٹری میڈ سوپ کی مدد سے کرتے ہیں، وہ آپ کی سکن کو بہت تیزی سے خراب کر دے گا. مطلب یہ ایک بہت اہم، اس کے اوپر دنیا میں بہت کام ہوا ہے، اس کو چیک کیجئے. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈسپوزیبل ماسکس کو ایوائڈ کیجئے. گھر کا بنا ہوا کپڑے کا ماسک جو ہے وہ استعمال کیجئے، یا تو کپڑے کا ماسک آرڈر کیجئے، اور وہ ماسک جو واشیبل ہے، جو ری یوزیبل ہے، یعنی یہ وہ ماسک ہے جو ایکو فرینڈلی ہے. دیکھیے
ہماری ایک ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وائرس سے بچانا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بچانا ہے کہ ماحولیات کو بھی ہم بچائیں. مطلب ہم نے ایک ڈسپوزیبل ماسک اگر استعمال کیا ہے اور پچھلے 1 سال میں اگر ہم نے کئی 100 ماسک استعمال کر کے پھینکے ہیں تو وی ہیو پروڈیوسڈ انارمس گاربیج which is causing a threat to the quality of air, the quality of the ecological کہہ لیجیے اس ہماری یہ جو مائنڈ لیس چوائس ہے نا کہ ہم ڈسپوزیبل ماسک استعمال، لوگوں نے اپنے گھروں میں ماسک کے ڈبے خریدے ہوئے ہیں اور وہ ڈبے سے بے دریغ اس ماسک کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس صرف ایک فیکٹر ہے because they can afford it, therefore they are disposing it. تو دس شوڈ ناٹ بی دا ریزن آف یوزنگ اور مطلب ہمیں ری یوزیبل ماسک کی طرف جانا چاہیے جو کہ ایک ایکو فرینڈلی پریکٹس ہوگی اور کائنات میں کچرا جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کم ہوگا. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کچرا کم کرنا کتنا ضروری ہے. تو یہ میرا آخری پوائنٹ تھا کہ ہم نئے قسم کا جو کچرا پیدا ہو رہا ہے اس میں اپنے حصے کا کام کریں کہ کپڑے کے بنے ہوئے ری یوزیبل ماسک یا تو بائی کریں یا گھر میں بچوں کے ساتھ بنائیں. بڑی دلچسپ ایکٹیویٹی ہوگی اور اس کو وہ واشیبل ہوں گے. اسی طرح جو گھر کے بنے ہوئے سینیٹائزرز اور سوپس ہیں ان کو ہم آپٹ کریں اور یہ بڑی انٹیلیجنٹ اور سینسیبل چوائس ہوگی اور یہ آپ کے لیے بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی سیف ہوگی اور ایکولوجیکلی بھی سیف ہوگی. تو یہ کچھ 9 سجیشنز تھیں جو میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں رکھوں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں تو پلیز آپ ان کویسچنز کو کر سکتے ہیں. میرے پاس ابھی چونکہ جتنی بات میں نے کی ہے اس پورے کی تو میں دوبارہ ریکیپ نہیں کر سکتا، لیکن ان شارٹ میں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی گفتگو 3 نکات پہ کی ہے. سب سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے کیا احسانات یا کیا بلیسنگز انسانوں کو دیں. اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ کووڈ کی وجہ سے کچھ یونیک چیلنجز بھی پیدا ہوئے، کچھ ایسے پرابلمس بھی پیدا ہوئے جو اس سے پہلے انسانی معاشروں نے اتنے بڑے اسکیل پہ ایکسپیرینس نہیں کیے تھے. تو پہلے میں نے بلیسنگز کی بات کی، پھر میں نے ان چیلنجز کی بات کی اور پھر اس کے بعد میں نے 9 اسپیسیفک سجیشنز آپ کی خدمت میں رکھی ہیں جو میرے خیال میں اپنی پرسنل لائف، اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ، اپنی فیملی لائف کی کوالٹی اور اپنی پیرنٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے میرے خیال میں منیمم کہہ لیجئے ایک ایجنڈا ہے. ہم اس کی بہت ڈیٹیل میں بھی جا سکتے تھے اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں کچھ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں جو آپ کو ایک سمجھ لیجئے کہ کرنے کا کام اس میں مل جائے. تو بہت شکریہ. اب جو کویسچنز آپ کے ذہن میں پلیز آپ شیئر کر سکتے ہیں. تھینک یو. ایک چیز ہے مجھے پوچھنی تھی کہ واٹ اف I get this, مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ how to go about it, and especially 10 years سے چھوٹے بچے کو آن لائن کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, all of that. What if the family doesn't agree? مطلب ان کو پھر ہم کیسے, how to bring everybody on board, مطلب بچوں کو اور باقی تمام رشتہ داروں, how do you bring them on board, یہ سوال تھا. سبحان اللہ, بہت اچھا. یہ بڑی اہم بات ہے. میں اس میں یہ کہوں گا کہ if your family doesn't agree on something and there is a lack of consensus, this situation has a bigger educational potential than any other situation where the family will have کہہ لیجیے کہ all people are on one page and you have a consensus. کیونکہ اب جو بچے نے دیکھنا ہے وہ یہ, بچہ بڑا اسمارٹ ہے, بچے کو پتا ہے کہ اماں جان نے کچھ باتیں سمجھ لی ہیں جو ابا جان یا دادی جان یا چچا جان یا دادا جان کو اس طرح کلیئر نہیں ہے. تو اب بچے کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, دیکھیے ایک ایجوکیشنل ویلیو اس چیز کی ہے کہ جس بات کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اگر ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں اور اس کو فالو کریں تو اس سے بہت فائدہ ہے. تو ایک پوٹینشیل بینیفٹ اس چیز کا ہے کہ اگر کنسنسس سب میں پیدا ہو جائے اور ہم اس بات کو فالو کریں تو اس سے بہت فائدہ ہے اور اس کی ایک ایجوکیشنل ویلیو ہے. ہمیں سمجھ آ گیا, اچھا بھائی ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ پڑھائی لکھائی میں یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی ایجوکیشنل ویلیو اس بات میں چھپی ہوئی ہے کہ جب بچے کو سمجھ آیا کہ ابو یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا ہے اور امی یہ کہتی ہیں کہ نہیں ایسے کرنا ہے, اور امی اور ابو میں اس بات میں اختلاف ہے, لیکن امی جو ہیں وہ ابو کی بات رکھنے کے لیے اپنی بات کو یعنی اس بات کو ایشو نہیں بنا رہی, اور ابو جو ہیں اس پوری سچویشن کے اندر ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اینڈ ہاؤ سکسیسفلی دے ہیو بین ان اوائڈنگ اینی آرگیومنٹ, ہاؤ سکسیسفل دے ہیو بین ان اوائڈنگ اینی کہہ لیجیے کوائرل. تو ایک بہت بڑی جو یعنی اس بات کو یعنی despite the fact that both of them have maintained their individuality, their difference in point of view, yet
کہہ لیجئے کہ کوئرل یا ڈسپیوٹ یا ایک بہت بڑی ایک کہہ لیجئے ایک بگر کرائسس کو انہوں نے اوائڈ کیا. تو یہ جو بچہ آبزرو کرتا ہے نا, یہ اس بچے کی بڑی زبردست لرننگ ہے. مطلب مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب کیمسٹری کی لیب میں آپ کا بچہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا جب میں نے اس کو کیمسٹری کی لیب میں بٹھا کر میں نے بتایا نا کہ دیکھو لک آکسیجن کیسے پیدا ہوتی ہے, دیکھو یہ ہے, اور اس کے اندر دیکھو میں نے یہ ڈالا ہے, یہ اور اس طرح دیکھو یہ گیس پروڈیوس ہوئی ہے. تو وین وی ڈیمانسٹریٹ سم تھنگ لائک پروڈیوسنگ اے گیس اور پروڈیوسنگ سم تھنگ اور میکنگ اے سالٹ, we believe that this observation or this demonstration has an educational value. لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی تنازع پیدا ہونے والا ہوتا ہے, اس کے اندر ہم کتنی حکمت سے پھڈے کو اوائڈ کرتے ہیں, لڑائی کو اوائڈ کرتے ہیں, اور اس پوری سچویشن کے اندر ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. اس سچویشن میں جب ہم یعنی وہ بچے یہ سیکھتے ہیں, یہ تمام بچے یہ سیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں بھی کوئی بات نہیں کیسے کہتے ہیں. ایسی صورتحال میں بھی اماں جو ہیں وہ ابا جان کو ان کی پسند کا گاجر کا حلوہ بنا کے بھی دے رہی ہیں اور ان کے ساتھ پھڈا بھی نہیں کر رہی, اور ابا جان کا دل کیسے جیت رہی ہیں. اور پھر گریجولی ابا جان کا جو بہت ہی ہارڈ اسٹینس تھا وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ابا جان کے اندر ابا جان سافٹ ہوئے ہیں, اور کہہ لیجئے کہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد اب ابا جان بھی وہی بات کر رہے ہیں جو شاید اماں جان کر رہی تھیں یا اس کے بہت قریب آ گئے. تو یہ چیزیں بچوں کے لیے کسی کیمسٹری کی لیب میں HCl کے ایکسپیریمنٹ کو آبزرو کرنے سے زیادہ اہم ہے کہ وہ گھر کے اندر 2 انسانوں کو جو بجلی کی طرح شارٹ سرکٹ نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے نا, وہ پوٹینشیل شارٹ سرکٹنگ کی جو اوائیڈنس ہے اس کو وہ آبزرو کرنے میں کامیاب ہو جائے. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اس سے انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی. میں عدنان صاحب کی طرف جاؤں گا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر آپ کا لیکچر کے لیے اور انفارمیشن کے لیے, اور میں نے آپ کے سارے پوائنٹ بہت غور سے سنے اور ان کو میں نے لسٹ ڈاؤن بھی کر دیا جو آپ کہہ رہے تھے. اچھا, اور ان میں سے بہت سے پوائنٹس میں کام بھی کر رہا ہوتا ہوں. میں خود دبئی میں ہوتا ہوں, میری فیملی پاکستان میں ہے اس وقت, کووڈ کی وجہ سے وہ لوگ وہاں ہوئے ہیں. تو میرا آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈسٹینس پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. میں اس میں اس طرح انٹریکٹ کرتا ہوں اپنی بچوں کے ساتھ وہاں پر کہ میں مووی نائٹس بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں, زوم میٹنگس بناتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کے کارٹونس بیٹھ کے دیکھتا ہوں, ان کے ساتھ سوشلی ایکٹیو رہتا ہوں. آپ نے منع کیا لڈو کے حوالے سے, لیکن ہم لوگ بچوں کو وہاں پہ لڈو لگا دیتے, بولتا چلو جی یہ میرا گوٹی ہے تم لوگ کھیلو, ٹھیک ہے. تو آئی گیٹ مائی سیلف سوشلی انوالو ود مائی کڈس. ان کے لیے اسٹوری بکس یہاں سے بیٹھ کے ان کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ساری ایکٹیویٹیز میں ان کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں ہم نے گھر میں سینیٹائزیشن وغیرہ بھی خود بنا کے پروڈکٹ اپنے یوز کرتے ہیں. سو وی آر پریکٹسنگ موسٹ آف دا پوائنٹس دیٹ یو ہیو ہائلائٹڈ آلریڈی. بٹ آخر میں یہی میرا پوائنٹ ہے کہ بہت ساری ایسی فیلنگس ہیں جو ہم ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے, میں ڈسٹینس پیرنٹنگ کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بچوں کو کس طرح مزید گرو کر سکتا ہوں. بہت شکریہ عدنان صاحب. 3 چیزوں کا خیال رکھیے اور ایک چیز کو اوائڈ کیجیے. آپ کے انٹریکشن کا گول کیا نہیں ہونا چاہیے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں, اور آپ کے انٹریکشن کے گولز کیا ہونے چاہیے پھر میں وہ آپ کو بتاؤں گا. آپ کے انٹریکشن کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے انٹریکشن کے نتیجے میں اس کو مزہ دوں اور اس کو انٹرٹین کروں اور اس کو مزہ ملے, بڑا مزہ آئے اسے. اگر آپ کا گول یہ بن گیا کہ میری انٹریکشن کے نتیجے میں اس کو مزہ آئے, تو یہ انٹریکشن کہہ لیجئے کہ لانگ رن میں اس انٹریکشن یہ انٹریکشن اتنا کہہ لیجئے پروڈکٹیو نہیں ہے. یہ انٹریکشن پیرنٹنگ کے اندر, تربیہ کے اندر, بچوں کی پرورش کے اندر اتنا کنٹریبیوٹنگ نہیں ہے. تو آپ کے انٹریکشن کی ویلیو کیا ہے؟ آپ نے جو مختلف کام بتائے, جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ بچوں کے ساتھ کیا چیزیں کرتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں مجھے بہت بھلی معلوم ہوئیں اور کچھ چیزوں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی بجائے کہ میں آپ کو جو ابھی آپ نے 4-5 کام بتائے, میں بجائے اس کے کہ یہ کروں کہ میں بتاؤں کہ آپ نے جو 5 کام بتائے ہیں اس میں کام نمبر A اور B ٹھیک ہے اور C اور D ٹھیک نہیں ہے, میں یہ نہیں بتا رہا, بلکہ میں وہ کرائیٹیریا آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں جس کی بیسس پہ وہ جو 4-5 کام آپ نے بتائے ہیں آپ خود اس کو سمجھ لیں گے. آپ کے انٹریکشن کا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, اس کے 3 پوائنٹس ہیں. سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے, آپ کے انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کے بچے کی انٹلیکچول ڈیولپمنٹ میں کوئی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. مطلب آپ کا انٹریکشن اس کو انٹلیکچولی گرو کرنے کا باعث بنے. آپ کے انٹریکشن کے نتیجے میں کوئی انٹلیکچول
کہہ لیجئے اچھا انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہو سکتی ہے, اور اللہ پہ یقین کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی بڑی, یعنی یا تو وہ ایمان پیدا کرے گا یا وہ اس کو انٹلیکچولی گرو کرے گا. یہ سب سے ہائیسٹ پاسبل انٹریکشن ہے. اس کے بعد جو 2 اور انٹریکشنز ہیں, اور یہ 2 انٹریکشنز وہ ہیں جو میں نے پہلا ٹائپ آف انٹریکشن بتایا ہے, ان دونوں کو الاؤ کریں گے. ٹائپ نمبر 2 اور ٹائپ نمبر 3 کا انٹریکشن وہ ہے جو آپ کریں گے تو جو ٹائپ نمبر 1 کا جو ہائیسٹ ویلیو انٹریکشن ہے اس کے لیے راستہ کھلے گا. یہ ٹائپ نمبر 2 کا انٹریکشن یہ ہے کہ آپ کی انٹریکشن میں کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جائے. آپ نے انٹریکشن ایسا کیا جس میں اس کو بولنے کا موقع ملا, آپ نے انٹریکشن ایسا کیا جس میں کوئی ایسا اوپن اینڈڈ کویسچن تھا جس کے نتیجے میں اس نے کھل کے اپنی فیلنگز کا اظہار کیا, اور اس انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کو سمجھ آیا کہ بٹیا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, بیٹے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی شخصیت کیا ہے. یور انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ یور چلڈرن is improving through that interaction. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بچے کے بارے میں میری آگہی, میری سمجھ میں اضافہ ہو رہا ہے اس انٹریکشن کے نتیجے میں. یہ دوسرا انٹریکشن ہے. تیسرا انٹریکشن وہ ہے جس میں اس کی آپ کے بارے میں آگہی اور آپ کے بارے میں سمجھ جو ہے اور آپ کے بارے میں جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ گرو کر رہی ہے. تو یہ تیسرے ٹائپ کا انٹریکشن ہے. مطلب آپ نے یہ بتایا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا, تمہارے جو دادا تھے نا وہ ایک دعا کیا کرتے تھے, وہ یہ کہا کرتے تھے, انہوں نے یہ بتایا, ایک دفعہ تمہارے دادا نے مجھے یہ کہا, یا آپ نے مختلف باتیں بتائیں. آپ نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک دفعہ میں نے ایک بڑی غلط کام کر لیا, مجھے بڑا افسوس ہوا, اور پھر اس سے مجھے کوئی بھی آپ نے اپنی لائف کا کوئی لیسن بتایا. ظاہر سی بات ہے کہ اپنی لائف کا وہ لیسن آپ شیئر کریں جس سے وہ لیسن ڈرا کر سکے. اپنی لائف کے وہ چیپٹرز نہیں شیئر کریں جس سے وہ ننھا بچہ لیسن ڈرا کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتا, یعنی اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اپنی زندگی کے تجربات کو اس کے سامنے کھولتے رہیں جس سے وہ ورتھ وائل لیسنز ڈرا کرتا رہے. تو 3 طرح کے انٹریکشنز ہیں. پہلا انٹریکشن وہ ہے جس سے اس کا ایمان اور اس کا شعور اور اس کی فکری سطح بلند ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے انٹریکشن اس وقت ممکن ہوتے ہیں جب ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 کے انٹریکشنز ممکن ہوتے ہیں. تو ٹائپ 2 کا انٹریکشن وہ ہے جس میں آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو رہی ہے. ٹائپ 3 کا انٹریکشن وہ ہے جس میں اس کی آپ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو رہی ہے. تو آپ اپنے مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کو کوئی ایک دن آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ڈائری لکھنا شروع کی ہے, اور آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا میں ڈائری لکھ رہا ہوں اور میں کسی دن اپنی ڈائری کا ایک پیج جو ہے تمہیں واٹس ایپ کر دوں گا, اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کون سا انٹریکشن ہے؟ یہ ٹائپ 3 انٹریکشن ہے جس کے اندر دس انٹریکشن ول الاؤ یور چائلڈ ٹو انڈرسٹینڈ یو بیٹر. میری بات سمجھ آ رہی ہے عدنان صاحب؟ اس نے دیکھا کہ آج ابا جان کا پورا دن کیسے گزرا. ابا جان نے ایک صفحہ مجھے بھیجا ہے, ابا جان اتنے بجے اٹھے, یہ ہوا, اور چونکہ آج کل میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں ہیں تو میں نے ناشتہ بنایا, پھر میں نے یہ کیا, پھر یہ چیز نہیں تھی گھر میں, پھر میں نے سوچا چلو چھوڑو چائے وائے نہیں پیتے, بعد اس آفس میں پی لوں گا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں نے یہ کیا, پھر یہاں ہوا, پھر یہ گیا, پھر یہ ہوا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں نے یہ کیا, اور پورے دن کی ایک ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے بچے کو اپنی ایک شیئر کی, اور بچے کو سمجھ آیا کہ میرے ابا کون سی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح کی لائف گزار رہے ہیں. اس پرچے کو پڑھنے کے نتیجے میں اس کی آپ کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ, آپ کے ذہن کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ, آپ کی لائف کے بارے میں آگہی اس کی بڑھ گئی ہے. تو یہ 3 طرح کی انٹریکشنز ہیں, اور آپ کے انٹریکشن کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اسے انٹرٹین کروں. بہت سارے والدین تربیہ کے اور پیرنٹنگ کے گریٹر ویژن کو ریئلائز نہ کرنے کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا رول بنایا ہے وہ 2 رولز ہیں. ان کے رولز یہ ہیں کہ یا تو میں ATM مشین ہوں, تمہیں کوئی پیسے چاہیے ہو تو میرے پاس آؤ, میں وہ پیسے دے دوں, میں فائنینسیئر ہوں تمہاری ہر اس خواہش کا, جو مطلب میں تم خواہش کا اظہار کرو اور میں اس کو فائنینس کروں گا. بہت سے پیرنٹس نے یہ بنایا. دوسرا گول جو بہت سے پیرنٹس نے تربیہ اور پیرنٹنگ کا گریٹر ویژن نہ ہونے کی وجہ سے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے تمہیں انٹرٹین کرنا, ان کو مزے, ان کو بزی رکھنا ہے, ان کو انگیج کرنا ہے, ان کو تفریح دینی ہے, ان کو انٹرٹین کرنا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان کو بزی رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ان کو انٹرٹین کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جیسے جیسے انسان کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خود سے آکیوپائی کرتا ہے. ایک چیز کہلاتی ہے سیلف آکیوپائیڈ روٹین, جس میں آپ اپنے لیے خود ایک ایکٹیویٹی چوز کرتے ہیں, اور یہ بچے کا کام ہے. آپ ان سے کہیں بیٹا یہ بوریت اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے پاس وقت تو موجود ہے, لیکن اس وقت میں کرنا کیا ہے, اس وقت کا کوئی سینسیبل میننگ فل یوٹیلائزیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. تو یہی جب ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں
یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم الٹی سیدھی چیزیں نیٹ کے اوپر دیکھتے ہیں. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم سلپ کرتے ہیں اور کوئی غلط راستے پہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر شعور ڈیولپ ہوگا تو انشاءاللہ وہ اپنی بوریت کے خاتمے کی اور اپنی بوریت سے کو ہینڈل کرنے کا سلیقہ بھی اللہ اسے عطا کرے گا. جی سدرا صاحبہ آپ کچھ کویسچن کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم سر، جزاک اللہ سر اتنے اچھے لیکچر کے لیے. اور مجھے اس لیکچر کی بہت شدید ضرورت تھی، کیونکہ ہم کافی ٹائم سے یہاں پہ بہت سخت پابندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو سر مجھے یہ کویشچن پوچھنا تھا کہ ایسے جیسے کووڈ میں الحمدللہ یہ ہے کہ بچے بھی آپ کے گھر پہ ہیں، آن لائن کلاسز نہیں ہو رہی، جیسے میں نہیں لے رہی ہوں، ہسبینڈ بھی آپ کے گھر پہ ہیں، اور اگر آپ کے 6 سال سے کم عمر کے بچے ہیں تو وہ تھوڑے سے زیادہ ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کرنے کو، لائک نہ وہ نہیں باہر جا سکتے ہیں، کچھ ایسا کر نہیں سکتے، پلے گراؤنڈ بھی نہیں جا سکتے. تو اس میں لائک ان کو انٹرٹین کرنے میں اگر آپ کی جو سینٹی ہے، اگر جیسے مدر کی جو سینٹی ہے اگر وہ تھوڑی سی دب رہی ہے یا وہ تھوڑی لائک اوور لوڈ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے سر کہ مطلب آپ بھی کام اینڈ پیشنٹ رہے اتنے کام کے باوجود بھی، اور لائک آپ کی سینٹی اور گھر کی سینٹی بھی مینٹین رہے. مجھے ایک بات جس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے بہت میرے چھوٹے دونوں بیٹے ہیں اینڈ دے آلسو وانٹ کہ ان کے ساتھ میسی پلے بہت زیادہ، کہ وہ مٹی سے بہت زیادہ کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ پینٹ سے بہت کھیلنا چاہتے ہیں، تو وہ جو اس کا جو کلین اپ ہوتا ہے اس کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑے چورز میں ان سب میں تھوڑی ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے. اچھا اس میں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں، اور بھی اگر میں کہوں کہ 7 سال سے چھوٹے بچے اگر آپ کے ہیں، تو آپ کو میسی ایریاز بالکل آپ نے ڈیڈیکیٹڈ میسی ایریاز ہوں، آپ کو پتہ ہو یہ ایریا آف میس ہے. یہ ایک تو وہ فوجیوں کے یہاں یا بورڈنگ ہاؤسز میں ہوتا ہے نا، میس ہے ہمارا، وہ کھانے پینے کی جگہ ہوتی ہے، میس ہوتا ہے کھانے کا، ڈائننگ ہال ہوتا ہے. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ٹالرنس فار میس اور ٹالرنس فار کیوس اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے کچھ ڈیڈیکیٹڈ اسپیسز ہوں جہاں بچے نے جو بچہ گند کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ پینٹس کے اندر ہے، چاہے وہ پانی سے ہے، چاہے وہ مٹی سے ہے، بس اس میں صرف ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری زیادہ اہم سینسٹیوٹی صفائی سے بھی زیادہ اہم، یعنی ہماری زیادہ اہم ہمیں زیادہ سینسٹیو اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے اتنے چھوٹے بچوں میں کہ یہ گند کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ سینسٹیو ہمیں اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سینس آف کنزرویشن جو ہے وہ تو نہیں ختم ہو رہا، یعنی چیزوں کو ضائع تو نہیں کر رہے. یہ دو بہت الگ باتیں. بہت سارے والدین اس حوالے سے تو سینسٹیو ہیں کہ چیزیں پھیل جائیں گی، چیزوں کو سمیٹ کے رکھو، صفائی رکھو، گند نہ مچاؤ، چیزیں گندی نہ ہوں، چیزیں کلین ہو، بالکل ڈرائی ہو، بالکل سمٹا ہوا ہو، فلور بالکل ڈرائی ہے، ہر چیز بالکل اپنی جگہ پہ ہے. اس کے لیے تو سینسٹیو ہیں. لیکن وہ جو کنسمپشن ہے، وہ جو کہہ لیجیے کہ کنزیومیبل جو ریسورس ہے، اس کا جو ڈرینیج ہے، اس کا جو ڈرین ہے، اس کا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سینس آف کنزرویشن کا جو یعنی پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے، کاغذ کتنا ضائع ہو رہا ہے. اگر آپ نے آرٹ ورک کرنا ہے تو یوزڈ پیپر پہ کریں، اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو ری یوز کریں چیزوں کو، آپ کچرا نہیں پیدا کریں. ایک بچے کی تعلیم پہ اتنا کچرا نہیں پیدا ہونا چاہیے، اتنا فریش واٹر نہیں پی، یعنی ہم پانی کا استعمال، چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے سینس آف کنزرویشن کو مینٹین کرنا یہ بہت زیادہ اہم بات ہے. چیزوں کو سمیٹنے اور کلین اپ کرنے اور ٹائڈی اپ کرنے کے گول سے کہیں زیادہ اہم کنزرویشن کی ویلیو کو انکلکیٹ کرنا ہے. تو اب میں اس کے لیے کچھ ٹپس دے رہا ہوں. اگر آپ کے بچے 10 سال سے چھوٹے ہیں تو میس کرنا، گند کرنا، مٹی سے، پینٹ سے، پانی سے اور مختلف چیزوں کو پھیلانا یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ ان کی نیڈ ہے. اس کے لیے آپ کیجئے یہ کہ کچھ ایریاز ڈیزگنیٹ کر دیں، کچھ یہ بتا دیں، کچھ ڈیڈیکیٹڈ اسپیسز کر دیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ پینٹنگ سے اپنی چیزیں کریں گے، یہ آپ کے پینٹس رکھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پہ آپ اپنے پینٹس پھیلائیں گے، اس جگہ پہ آپ مٹی کا کام کریں گے، فلاں جگہ پہ آپ یہ والا کام کریں گے، فلاں جگہ پہ ہم گارڈننگ کریں گے. اگر اللہ نے آپ کو ایک بڑا گھر دیا ہے تو آپ اس میں 3-4 جگہیں جو ہیں وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں، جو کہ پتہ ہو کہ ان جگہوں پہ گند، اور یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں گند کہتے ہیں لیکن وہ ان کے لیے بڑی اہم چیز ہیں. ہم تو بڑا ایک تھوڑا سا ہم کہتے ہیں یہ گند پھیلا رہے ہو، لیکن وہ گند نہیں ہے، وہ ان کی اپنی جو ان کی کریٹو انرجی ہے اس کی ایک کہہ لیجئے یوٹیلائزیشن ہے، اس کا اپنا ایک انگیجمنٹ ہے. تو وہ بڑی اہم چیز ہے. مٹی سے کھیلنا بڑا اہم ہے، تو ایک جگہ ہو اس کے پاس. اچھا اگر آپ کا گھر چھوٹا ہے
اب میں دوسری بات کر رہا ہوں. اگر گھر بڑا ہے تو آپ نے 3-4 جگہیں یا 2 جگہیں یا ایک جگہ سیٹ کر دی, کچھ باہر کی, کوئی کسی کمرے میں کسی جگہ پہ. اگر گھر چھوٹا ہے تو آپ الٹا کام کریں گے, آپ ان پلیسز کو ڈیزگنیٹ کریں گے یا ان پلیسز کو آپ مارک کر دیں گے جو کہ بالکل صاف ستھری کلین پلیسز ہیں جہاں پہ گند نہیں ہونا ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی یہ جو بیڈ روم ہے اس میں نہیں ہونا ہے, اور فلاں جو میری ٹیبل ہے اس پہ نہیں ہونا ہے, اور ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ہونا ہے, بس یہ 3 جگہوں پہ کچھ گند نہیں ہونا ہے, باقی جگہوں پہ کر سکتے ہو. اگر گھر چھوٹا ہے تو صاف جگہوں کو آپ مارک کر دیجئے کہ ان جگہوں پہ میس نہیں کرنا ہے, باقی جگہوں پہ کر سکتے ہو. اور اگر گھر بڑا ہے تو میسی پلیسز کو مارک کر دیجئے کہ ان جگہوں پہ جو میس کرنا ہے وہ کرو. تو یہ ہمیں پروویژن دینا چاہیے. اور اصل ہماری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ چیزیں پھیلی ہیں, اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں تم نے فریش پیپر کنزیوم کیسے کر لیا, تم نے اس چھوٹی سی ایکٹیویٹی میں صاف پانی کو کیسے بہا لیا. اچھا, اس پہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ مار پیٹ نہیں کریں گے, غصہ نہیں کریں گے, یہ سینس آپ سے حاصل ہوگی جب وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کوئی کسی کو نوٹ لکھنا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے تو آپ اپنی نئی نوٹ بک سے پیپر نہیں ٹیئر کر لیتی ہیں, آپ ایک یوزڈ پیپر کا کوئی اسٹیک ہے جس میں سے کاغذ کو استعمال کرتی ہیں. آپ اپنے کاموں کے لیے, یعنی آپ کی دیکھیں کنزرویشن کی بنیاد جذبہ بخل نہیں ہونا چاہیے, کنزرویشن کی بنیاد فکر جواب دہی ہونی چاہیے. یعنی ایک تو ہے بخیلی کا جذبہ کہ میرے کہنے کا مطلب یہ بھائی میں پانی ضائع کروں گا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا, میں چیزیں ضائع کروں گا تو اللہ مجھ سے حساب لے گا, تو مجھے صاف کاغذ کو یا دوسری چیزوں کو اس طرح استعمال نہیں کرنا, ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز نہیں کرنی ہے مجھے اپنی تفریح کے لیے, تو بہت احتیاط کرنی ہے. تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے کہ بہت سے سکولز میں بھی اور بہت سے گھروں میں بھی بچوں کا آرٹ ورک اور کرافٹ ورک ایسا ہوتا ہے جس میں ویجیٹیبلز یوز ہوتی ہیں. میں اس کو بالکل نہ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں اس کے حوالے سے بڑا کریٹیکل ہوں. آپ بچے کو, ٹھیک ہے, آپ اگر بچہ سیلڈ بنا رہا ہے اور ٹومیٹو یوز کر رہا ہے فائن, اگر وہ اس سے کوئی جوس بنا رہا ہے فائن, کوئی لیکن اگر وہ ٹومیٹو کے ساتھ کوئی بلاک پرنٹنگ کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس کے بعد ٹومیٹو کو پھینکنا پڑے گا یا پوٹیٹو کو پھینکنا پڑے, تو یہ آلو یا پیاز یا ٹماٹر اس مقصد کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی ہے کہ میں اس سے اپنی نقش و نگار بناؤں اور ان کو کچرے میں پھینکوں. اس کے لیے بڑی ایک ہمیں احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو بہرحال اللہ آسان کرے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے. اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس ایک چھوٹی سی کلیئرٹی چاہیے کہ آپ نے جو انڈور گیمز کی بات کی, پھر آپ نے دوسرے کوشچن میں کہا کہ وہ انٹریکشن کے لیے آپ پلیجر کی بات کی, تو اس میں تھن لائن اس میں ذرا کنفیوژن ہو رہی تھی. یا یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈور جو گیمز ہے وہ پریسیڈنٹ ہوگی ٹورڈز دا انٹریکشن, جو آپ کی میننگ فل انٹریکشن ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. دیکھیے, سب سے بڑا آبجیکٹو جو ہے کسی بھی چیز کا وہ تفریح, پلیجر, مزہ, انٹرٹینمنٹ یہ نہیں بننا چاہیے. لیکن مزہ اور خوشی اور تفریح یہ سب اس کے بائی پروڈکٹس کے طور پہ ہمیں ریسیو ہوتے ہیں. جب ہم کوئی اچھی سی کہانی سنتے ہیں, جب ہم یعنی آپ بچوں کو کوئی بہت اچھا, بہت معیاری لطیفہ سناتے ہیں تو بچے انجوائے بھی کرتے ہیں, بچے خوش بھی ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی اچھا کامیڈی پلے آپ دیکھتے ہیں جو بہت اچھا معیاری ہے, اخلاقی ہے, تو اس سے ایک خوشی بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں, اگر ہمارا جب ویژن بڑا ہوتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہیومر ہے, اس ہیومر کے اندر وٹ ہے, اس ہیومر کے اندر وزڈم ہے, اس ہیومر کے اندر جو ہے وہ ایک اخلاقی کہہ لیجئے ایک اخلاقی معیار ہے. اور جب میں بچوں کو یہ ڈرامہ یا یہ کامیڈی پلے اگر میں دکھا رہا ہوں تو یہ اخلاقی لحاظ سے اور لینگویج کے لحاظ سے اور تہذیبی اقدار کے لحاظ سے ان کو کوئی ایک اچھی ڈیمانسٹریشن دے رہا ہے, اور اس میں ہمیں مزہ بھی آتا ہے اور یہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور یہ تفریح بھی ہے. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ ہمارا پرائم آبجیکٹو نہیں ہے. یعنی یہ الگ بات ہے الحمدللہ کہ جب ہم ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں تو مطلب ہمیں تفریح بھی حاصل ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب پکنکس پہ جاتے ہیں, جب آپ ٹرپس پہ جاتے ہیں, اچھا اگر آپ کے ذہن میں یہ جو میں بڑا ویژن کی بات کر رہا ہوں, تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے, آپ کسی میوزیم پہ جا رہے ہیں, آپ کہیں اور جا رہے ہیں, آپ بچوں کو زو لے کے جا رہے ہیں, آپ کسی بھی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایجوکیشنل ویلیو, کوئی اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمتیں آپ کی ذہن میں, آپ کی نگاہ میں ہوں گی, اور اس کے اندر انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی موجود ہوگا. یعنی میں انجوائمنٹ کو یا انٹرٹینمنٹ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ ہو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ
اس کا پرائم آبجیکٹو یہ اور یہ اس کے سلیکشن کی میجر کاز نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کانٹیکسٹ میں کویسچن آیا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں خوش کرنا ہے, ان کو کس طرح سے میں خوش کروں, ان کو کیسے تفریح کراؤں, ان کو کیسے مزہ دوں. بہت سارے فادرز کیا کرتے ہیں, میں یہاں چونکہ مرد حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جاب آورز بہت زیادہ ہوتے ہیں یا بزنس ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گھر میں ٹائم نہیں ملتا اور بہت کم ٹائم ملتا ہے یا صرف سنڈے کو ملتا ہے یا تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے. تو وہ یہ سوچتے ہیں جو تھوڑا سا ٹائم مجھے ملا ہے نا, تو اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو بہت سے پیرنٹس کو لگتا ہے, فادرز کو لگتا ہے کہ میں اگر کلاؤن بن جاؤں گا ان کے لیے تو یہ بڑے خوش ہوں گے. تو بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں, جمپنگ ومپنگ شروع کر دیتے ہیں. اگر تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آج ان کو تفریح کرانے کے لیے کہاں لے کے جاؤں. وہ پوچھتے ہیں تمہیں بتاؤ تمہیں کیا کرنا ہے, کہاں تفریح چاہیے, بس آج تفریح, آج تمہارے لیے تفریح. لیکن میں آپ کو بتاؤں, جو بھی انٹلیکچولی سیٹسفائنگ ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اندر سرور بھی ہوگا, اس کے اندر ایک لطف بھی ہوگا, اس کے اندر ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر بلٹ ان ہوگا. یعنی اگر آپ غالب کا کوئی بڑا مشکل سا شعر جس دن سمجھ میں آتا ہے, جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا, تو ایک لطف بھی آ رہا ہوتا ہے, ایک سرور بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے, ایک لذت سے بھی ہم ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں, ایک خوشگواری کا ایک احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ بندہ جسے غالب کا ایک شعر یا غالب کی ایک غزل یا کسی کی کوئی بڑی خوبصورت سی نظم جب اس پہ کھلتی ہے, تو یہ ایک انٹلیکچولی ایکٹیویٹی تو ہوتی ہے, لیکن ویسے اس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی اپنے اندر لیے ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو ہٹا کر صرف اگر ہمارا ایکٹیویٹی سلیکشن کرائیٹیریا صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور ہم انٹرٹینمنٹ کو بنیاد بنائیں گے, تو ہماری چوائسز میں وہ حکمت, وہ یعنی وہ اتنی سینسیبل اور اتنی کوالٹی کی چوائسز نہیں ہوں گی جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. تو بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ آج کے سیشن سے آپ لوگوں کو کچھ فوڈ فار تھاٹ ملی ہوگی, کچھ ٹیک اویز آپ کو ملے ہوں گے. میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے, جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے اس میں جو بھی کام کی بات آپ کو لگتی ہے, آپ کم از کم 3 انسانوں سے ضرور شیئر کیجئے گا. مسلم امہ کو, اور صرف مسلم امہ کو نہیں, پوری دنیا کو اس وقت بڑی شدید ضرورت ہے کہ وہ پیرنٹنگ کی پریکٹسز کو بامانی بنائیں. پیرنٹس کو بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو صرف پیسہ کمانے کی مشین نہ بنائیں, بلکہ ان کو ایک اعلیٰ تہذیبی اقدار, ایک بامانی زندگی کیسے ہوتی ہے اس کے قابل بنائیں. اور یہ ضرورت مسلم سوسائٹی کو بھی ہے, یہ ضرورت خدا سے جو بیگانہ سوسائٹی ہے اس کی بھی اتنی ضرورت ہے. تو یہ سب کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کے ملنے والوں میں کوئی ہندو ہے, آپ کے ملنے والوں میں کوئی سکھ ہے, آپ کے ملنے والوں میں کوئی نان مسلم ہے, تو آپ اس سے محبت کے ساتھ جو آج آپ نے چیزیں لی ہیں اس کی کوئی بات آپ اس سے شیئر کیجئے گا, اپنی فیملی میں شیئر کیجئے گا. اگر آج کے سیشن کو آپ کے اسپاؤس نے اٹینڈ نہیں کیا تو اس کے ساتھ شیئر کیجئے گا. اگر اٹینڈ کیا ہے تو آپ اس کو موقع دیجئے گا کہ وہ آپ سے شیئر کرے. تو ایک بہت ہیلدی ایکسچینج جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور آپ اللہ کرے, دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے, مسلمانوں کا کانفیڈنس سوسائٹی میں اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ڈالنے کے لیے, آج کے مسلمان کا کانفیڈنس اس ابابیل سے بھی کم ہے جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں ایک کنکر لے کر ہاتھی پہ برسا رہا تھا. آج کا ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, مجھے جو 4 باتیں سمجھ آئی ہیں بچوں کے ساتھ یہ کرنا ہے, تو میں اگر کروں گا تو اس سے فرق کیا پڑے گا. ارے بھائی, یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو ابابیل ننھا سا پرندہ تھا جو چھوٹی سی چونچ میں کنکر لے کر آیا تھا اور اس کا ایک ویژن تھا, وہی سوچتا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, باقی کیا ہوتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم تربیہ موومنٹ میں, ERDC ایک گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ کا خواب دیکھتا ہے, اور ERDC یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کا ہر آدمی گریٹر گلوبل تربیہ موومنٹ کا خواب دیکھے, اس خواب کو اون کرے, اس خواب کو اچیو کرنے میں اپنے حصے کا کنٹریبیوشن ڈالے. ہماری چھوٹی سی چونچ میں جو بھی خیر کی بات سما سکتی ہے اس کو ہم بہت محبت کے ساتھ ہر بندے سے بیان کریں, اور اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. دنیا میں بہت سے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.